عرب کے مشہور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید۔ ایسا کیوں ہے کہ آج بھی صدیوں بعد لوگ حضرت خالد بن ولید کو بہت یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت خالد بن ولید ایک بہت ہی مشہور قبیلے بنو خزیم میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد ولید ابن مغیرہ ایک مالدار تاجر تھے۔ آپ کا تعلق ایک بہت ہی مالدار گھرانے سے تھا، تو آپ بچپن سے ایک شہزادے کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ آپ اپنے والد کے ساتھ کئی بار رومن امپائر میں بھی جا چکے تھے، تو وہاں کی بہت ہی مشہور بلڈنگ دیکھ کر آپ بہت ہی حیران ہوتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں آپ ان بلڈنگ کو شکست دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید شروع سے ہی گھوڑوں کے شوقین اور ان کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کر رکھی تھی۔ عرب میں تب 3 بڑے قبیلے آباد تھے: بنو ہاشم جو کہ اسلام ریجن کو کنٹرول کرتا تھا، اور بنو امیہ جو کہ دولت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور تیسرا بنو خزیم حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ جو کہ جنگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس قبیلے میں بہت سے جنگجو اکٹھے کر رکھے تھے۔ حضرت خالد بن ولید شروع سے ہی گھوڑوں کے بارے میں بہت معلومات اکٹھی رکھی تھی، اس لیے حضرت خالد بن ولید ایک بہت ہی نامور جنگجو تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت خالد بن ولید ایک بہت ہی نامور جنگجو تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے باپ ایک بہت ہی عقل مند انسان تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے باپ ولید ابن مغیرہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اسلام لوگوں کے ڈر سے قبول نہ کر پائے۔ حضرت خالد بن ولید کے باپ ولید ابن مغیرہ جو کہ اسلام دشمنوں میں سے تھے، اسی وجہ سے ایک ایسا ٹائم مسلمانوں پر آیا کہ مسلمانوں پر تکلیف برداشت نہ کر سکے، تو مسلمانوں نے یہاں سے ہجرت کرنے کا سوچا۔ تب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شفٹ ہونے کا سوچا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید مکہ سے باہر کہیں چلے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ مکہ کے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تب حضرت خالد بن ولید نے پوچھا تو حضرت خالد بن ولید کے گھر والوں نے بتایا کہ یہاں بہت ہی بڑا جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، جہاں کے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں کفار کے بہت سے لوگ مارے گئے تھے، ان میں مین ان کا لیڈر ابو جہل تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بہت غصہ لگا، جو وہ حضرت خالد بن ولید مدینہ والوں سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس غصے کو دیکھ کے ابو سفیان نے ایک 3000 کا لشکر تیار کیا اور اس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دی۔ حضرت خالد بن ولید ایک بہت ہی بہادر جنگجو تھے اور عظیم جرنیل تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے 3000 لشکر کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مدینہ والے اسلام کے 1000 لشکر لے کر مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ 1000 میں سے 300 منافقین جو کہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ تب مدینہ والوں کے پاس صرف 700 کا لشکر بچا تھا۔ ادھر مکہ والوں کے پاس 3000 کا لشکر تھا جو کہ 4 گنا بڑا تھا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آدمی مدینہ کے ایک پہاڑی پر کھڑے کر دیے اور ان سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، بے شک مسلمان جیت جائیں تب بھی آپ اس درے سے نہیں ہلیں گے، اور اگر ہار بھی جائیں تب بھی آپ اس پہاڑی سے نیچے نہیں اتریں گے۔ اس کے بعد ہی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے بہت ہی جذبے سے جنگ لڑی اور شروع میں مکہ والوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے ابو سفیان بھی پیچھے دوڑنے لگا، اور دوڑتے دوڑتے ہی حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ تم کیوں نہیں لڑ رہے؟ حضرت خالد بن ولید ایک جگہ پہ کھڑے تھے اور ان 50 آدمیوں کو دیکھ رہے تھے جو پہاڑی پہ کھڑے تھے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید جانتے تھے کہ جب تک وہ آدمی پہاڑی پر کھڑے ہیں ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ پھر موقع پاتے ہی جب پورے مکہ والے پیچھے آ گئے تو وہ 50 پہاڑی والے نیچے، کچھ لوگ ان میں سے نیچے اتر گئے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید نے پہاڑی کے پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کر دیا۔ جو مسلمان 2 فوجوں کے درمیان آپس میں پس کر رہ گئے اور مسلمانوں کو بہت سا نقصان ہوا۔ اسی جنگ میں بہت سے صحابی بھی شہید ہوئے، اور سب سے بڑے صحابی حضرت حمزہ تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں اور کفار کا بہت ہی نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید غصے میں بہت ہی کم ہو گئے تھے۔ اس جنگ کے بعد غزوہ خندق ہوا، جس میں حضرت خالد بن ولید کے ہوتے ہوئے بھی کفار ہار گئے تھے۔ اس جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ انہیں اسلام قبول کیا جائے، کیونکہ تب اسلام کا گراف بہت ہی اوپر جانے لگ رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید کا دل بھی اسلام قبول کرنے پہ آمادہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید جب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ان کا بہت ہی گہرا دوست حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ خالد تم کہاں جا رہے ہو؟ تب حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس لیے میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر بن عاص کو یہ سب بتایا تو حضرت عمر بن عاص نے بھی کہا کہ میرا دل بھی اس بات پر آمادہ ہے۔ تب پھر یہ دونوں مل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تب سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا
اور اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف تھے ویسے ہی کفار کے خلاف ہو گئے اور بہت سی جنگیں کفار کے خلاف لڑیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی جنگیں مسلمان کو جتائیں۔ حضرت خالد بن ولید وہ واحد سپہ سالار ہیں جنہوں نے سینکڑوں جنگیں لڑیں مگر کسی جنگ میں بھی ان کو شکست نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو اسلام کا بہت بڑا بہادر اور عظیم جرنیل مانا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنا لشکر رومن امپائر کی طرف بھیجا جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ موتا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پرچم تھما دیا جائے، اور اگر حضرت جعفر بن طیار بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں پرچم تھما دیا جائے، اور اگر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو جائیں تو آپ مسلمان اپنے بیچ میں سے کسی کو بھی لیڈر چوز کر سکتے ہیں۔ یوں جنگ موتا جب شروع ہوئی تو تینیں بزرگ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اسی کے بعد مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تو ایک شخص نے کہا کہ ہمیں اپنا ایک لیڈر منتخب کرنا ہوگا، اور سب مسلمانوں نے ایک ہی بات پر آمادہ ہوئے کہ ہمارا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید بنے۔ تب حضرت خالد بن ولید نے پرچم تھاما اور اپنی بہت ہی بہادری اور عقل مندی کی جان سے وہاں سے جنگ سے مسلمانوں کو بجا کر واپس لے آئے۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ اس جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب بھی ملا تھا۔